السلام علیکم ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ کچھ جو ایشوز ہیں حالیہ دنوں میں سامنے آئے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے اس میں بات کریں گے ایک اہم خبر کی جو گزشتہ ہفتے سامنے آئی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ایک پرواز جو اسلام آباد سے ملائیشیا کے شہر کوالالمپور گئی تھی، جب واپسی پر وہ وہاں سے اڑان بھرنے لگی تو اس کو اور اس کے مسافروں کو وہاں پہ روک لیا گیا اور ان کو اترنے کا کہا گیا، اور اس کے بعد اس کی وجہ یہ بتائی گئی ادھر موجود اتھارٹیز کی جانب سے کہ یہ جو جہاز ہے یہ لیز پر تھا اور کچھ عرصے سے ادائیگیاں نہیں کی گئی تھی پی آئی اے کی جانب سے اس کمپنی کو، جس کی وجہ سے کمپنی نے ملائیشیا کی ایک عدالت سے رابطہ کیا اور پھر جہاز کو اڑنے سے روک دیا گیا۔ اس معاملے پر یقینی طور پہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی بدنامی ہوئی، اس پہ حکومت کا موقف بھی سامنے آیا، پی آئی اے کا موقف بھی سامنے آیا، اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آج کے اپنے پروگرام کے اس پہلے حصے میں اور جاننے کی کوشش کریں گے یہ معاملہ ہے کیا، کیوں یہاں تک نوبت پہنچی اور اس میں کون قصوروار ہے، اور یہ سارا معاملہ کچھ نااہلی کا ہے یا پھر جان بوجھ کر پی آئی اے کو جس کا پہلے ہی تشخص کوئی بہت اچھا نہیں ہے، اس کا امیج پہلے ہی بہت زیادہ مجروح ہے، اس کو مزید ڈیمیج کیا گیا، تو کیا یہ جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے اور یا اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں جو پی آئی اے کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہیں؟ اس تمام ایشو کے اوپر گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں سید مجتبیٰ صاحب، جبکہ پاکستان سے ہمیں جوائن کریں گے طارق ابوالحسن صاحب، سینئر صحافی ہیں اور خاص طور پہ ایئر لائنز کے حوالے سے جو ایکسکلوسیو سٹوریز بھی دیتے رہے ہیں اور دیتے ہیں۔ بہت شکریہ دونوں حضرات کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید مجتبیٰ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کے خیال سے یہ جو یہاں تک اتنی نوبت پہنچی اس میں قصوروار کون ہے اور کس کی ذمہ داری تھی کہ معاملات کو اس نہج پر نہ جانے دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ذمہ داری تو ظاہر سی بات ہے پی آئی اے انتظامیہ کی ہی تھی، ظاہر ہے اس میں حکومت پاکستان کا، کیونکہ یہ بہرحال پاکستان کا ایک قومی ادارہ ہے لیکن ایک کارپوریشن بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی مینجمنٹ ہے، اور جس طریقے سے گزشتہ 2-2.5 سال میں پی آئی اے چل رہی ہے تو یہ ذمہ داری تو ساری کی ساری پی آئی اے کی انتظامیہ کی تھی، جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں یا دوسرے ڈائریکٹرز ہیں جو جن کی ذمہ داریاں ہیں، جو پی آئی اے کے انتظامی امور چلاتے ہیں، یہ انہی کی ذمہ داری تھی۔ لیکن گزشتہ 2.5 سال کا تجربہ آپ کے سب جب سے کہتے ہیں یہ ارشد ملک صاحب جو ہے وہ ان کو لایا گیا ہے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مسلسل دوسرے معاملات بھی پی آئی اے کے ایسے ہی چل رہے ہیں۔ پی آئی اے کو ابھی گزشتہ دنوں میں کتنی عظیمتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ جو اس وقت یورپ کی فلائٹیں بند ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں پی آئی اے کا پورا سب سے جسے کہتے ہیں پروفیٹیبل ایک روٹ ہے وہ پی آئی اے کے ہاتھ سے تقریباً نکل ہی گیا ہے تقریباً۔ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ ری انسٹیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد پائلٹوں کا ایشو آیا اور اس طرح کے دوسرے معاملات بھی آئے، تو جو جس طرح 2-2.5 سال میں پی آئی اے کے دوسرے معاملات چل رہے ہیں اسی طرح ان معاملات کو ڈیل کیا گیا ہے، اس معاملے کو ڈیل کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے کہا کہ بڑی ملک کی بدنامی ہوئی، تو یہ تو اب ایک روزمرہ کا معمول بن گیا ہے کہ ملک کی بدنامی ہے یا وہ کوئی معاملہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جس طریقے سے اداروں کو چلایا جا رہا ہے اس سے یہی نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ جی سید مجتبیٰ صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ طارق ابوالحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ طارق صاحب، آپ بتائیے گا یہ جو پورا معاملہ ہے اور اس میں نہ صرف مسافروں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا بلکہ ملک کا امیج وہ بھی مجروح ہوا، پی آئی اے جو پہلے ہی مشکلات میں گھری ہے ایک اور اتنا بڑا کیس اس کے حوالے سے سامنے آ گیا، تو یہ مسلسل پی آئی اے کے حوالے سے اس طرح کی جو بھی خبریں آ رہی ہیں وہ بری خبریں ہی آ رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے اس تمام سنیریو کی؟ دیکھیں، یہ اگر ہم تھوڑا سا پرٹیکولر ان طیاروں کے حوالے سے بات کریں تو پی آئی اے نے 2015 میں آئرش کمپنی ہے ایئر کیپ، یہ دنیا کی لیڈنگ کمپنی ہے جو طیارے لیز پر دیتی ہے۔ پی آئی اے نے ان سے رجوع کیا تھا کہ انہیں 2 بوئنگ 777-200 طیارے چاہیے۔ اس لیزنگ کمپنی نے ویتنام کی ایئر لائن کے ساتھ ڈیل کر کے وہاں سے پی آئی اے کے لیے 2 طیاروں کا انتظام کیا۔ اب یہ سوال یہاں پر ہے کہ پی آئی اے نے براہ راست کیوں نہیں ویتنام کی کمپنی سے طیارے لیز پر حاصل کیے، تو اس کا یہ تھا کہ پی آئی اے کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ براہ راست ان کمپنیوں سے طیارے لے سکتے، لہٰذا اس نے ایک لیزنگ کمپنی کے تھرو یہ طیارے لیے جس میں
ابتدائی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ لیزنگ کمپنی کر رہی ہوتی ہے. تو اس طرح پی آئی اے نے 2015 میں یہ طیارے لیے تھے اور یہ تقریباً 2019 سے یہ تنازع شروع ہوا جب پی آئی اے نے اپنے طور پر اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ چونکہ کووڈ کی وجہ سے پی آئی اے کو مالی نقصان ہوا ہے اور پی آئی اے کے طیاروں کی یوٹیلائزیشن اتنی نہیں رہی ہے کیونکہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ پوری ایویشن انڈسٹری کرائسس میں تھی, اس لیے پی آئی اے نے کمپنی سے کہا ایئر کیپ سے کہ وہ جو شیڈول پیمنٹس ہیں اس میں جو ہے وہ کمی کرنا چاہتی ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ معاہدے کے خلاف تھی, اور اس کے ساتھ ہی پی آئی اے نے پیمنٹ بھی روک دی, جس پر ایئر کیپ جو کمپنی ہے اس نے لندن کی جو ہے وہ ایک مصالحتی عدالت سے رجوع کیا اور یہ کیس ابھی وہاں پر چل رہا ہے. نیکسٹ ہیئرنگ اس کی جو ہے وہ 22 جنوری کو ہے. اسی دوران ایئر کیپ کمپنی نے ملائیشیا کی ایک عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور اس سے پہلے جو ہے وہ پی آئی اے کے ان دونوں طیاروں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے کہ ان کی موومنٹ کیا ہوگی, اور جیسے ہی یہ طیارہ کوالالمپور گیا ہے اور وہاں پر اس سے پہلے ہی ان کے علم میں تھا کہ طیارہ کوالالمپور آ رہا ہے, تو اس کمپنی نے وہاں کی عدالت سے رجوع کر کے اسٹے آرڈر لیا اور اسے طیارے کو جو ہے وہ پھر ایک عدالتی حکم کے ذریعے کوالالمپور پہ روک لیا گیا ہے. اور بلا شبہ یہ پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی کا سبب بنا ہے. جو مسافر موجود طیارے میں ان کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنا ہے کیونکہ طیارے میں سوار ہونے سے پہلے نہیں روکا گیا. وہاں پر ایئرپورٹ حکام نے آخری وقت تک انتظار کیا جب تمام مسافر طیارے میں بیٹھ گئے اور کیپٹن نے جب اسٹارٹر مانگا روانگی کے لیے لوکل اتھارٹی سے, تو اس وقت جو ہے وہ وہاں کی ملائیشیا کی سول ایویشن اتھارٹی نے طیارے کو روکنے کو کہا اور کہا کہ جی جہاز سے اتر آئیں, اور جہاز سے اترنے کے بعد انہوں نے بتایا عملے کو کہ جی جہاز کو روک لیا گیا ہے عدالتی حکم پر, اور اس کے بعد تقریباً کوئی 40 گھنٹے جو ہے وہ مسافر وہاں پریشان رہے. پاکستان پہنچنے کے بعد اسلام آباد واپس آنا تھا اس فلائٹ کو, وہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ شکایتیں بھی کی ہیں. تو ایک تو مسافروں کی پریشانی رہی اور دوسری طرف سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کی بدنامی اس معاملے کے اندر بہت ہوئی ہے. اچھا طارق ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بیچ میں اسی سے, کہ آپ نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے جو دنیا بھر میں ایئر لائن انڈسٹری کو جو پرابلم پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے پی آئی اے کو بھی اس مشکلات کا سامنا تھا, لیکن جہاں تک ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق پی آئی اے نے جو پیمنٹس تھیں یہ کووڈ کے ابتدائی دنوں میں, جبکہ ایئر لائنز جو اس کے نتائج تھے ایئر لائنز اس وقت سفر نہیں کر رہی تھی, 2019 کے اینڈ پہ ہی پیمنٹ روک دی گئی تھی. 2020 کی جنوری میں تو یہ عدالت میں گئے تھے, تو اس سے کافی پہلے بلکہ 2019 کے بھی میڈل میں جبکہ کووڈ کا مسئلہ بھی نہیں تھا اسی وقت سے پیمنٹ روک دی گئی تھی. کووڈ کا مسئلہ تو تقریباً فیبروری 19 سے شروع ہو گیا تھا, امپیکٹ آنا شروع ہو گیا تھا, لیکن اس پورے معاملے میں فیبروری 2020 سے شروع ہوا ہے. فروری 2019 میں تو کووڈ کا نام نشان نہیں تھا. نومبر میں تو 19 نومبر سے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی تھی, امپیکٹ آنا شروع ہو گیا تھا اس کا. لیکن میں کہوں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ بدنیتی کا زیادہ دخل ہے. سب سے زیادہ ہم یہ بات کریں گے پی آئی اے کی مینجمنٹ کے بارے میں. اس وقت پی آئی اے کی مینجمنٹ عملاً ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو کوئی کمرشل ایویشن کا بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے. یہ تمام لوگ ایک ادارے سے ڈیپوٹیشن کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور ان کی تھنکنگ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہی ہے جو مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت کی جو ہے وہ تھنکنگ ہے کہ سب کو چور کہا جائے, پہلے ہونے والے تمام کاموں کو غلط سمجھا جائے اور اپنے تئیں جو ہے وہ معاملات پر سنبھالنے کی کوشش کی جائے. انٹرنیشنلی بزنس ڈیلز کی نارمز الگ ہوتی ہیں. پاکستانی عدالتوں کے اندر جس طرح کیسز چلتے ہیں اور جس طرح یہاں پہ گورنمنٹ انفلوئنس کرتی ہے اس کے اندر, اس طرح کے معاملات بین الاقوامی جو کمرشل ڈیلز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے. پی آئی اے کی موجودہ مینجمنٹ کا یہی مسئلہ رہا ہے. صرف انہوں نے بوئنگ 777 طیاروں کی جو قسطیں تھی لیز کی, صرف یہی نہیں روکی ہے, بلکہ جو انہوں نے 10 طیارے
एयरबस 320 के लिए हुए हैं, उन तैयारों की भी जो है वो पेमेंट्स रोकी हुई हैं। और ऐसा नहीं कि ये सारे तैयारे खड़े हुए थे, पीआईए को उड़ा नहीं रही थी। बिल्कुल पीआईए ने बोइंग 777 तैयारे भी उड़ाए हैं, पीआईए ने एयरबस 320 तैयारे भी उड़ाए हैं। इस वक्त बताइए कि जो पीआईए के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ये के इलेक्ट्रिक जो कराची में बिजली की फराहमी का इदारा है, यहाँ पे जनरेशन और सप्लाई दोनों काम के इलेक्ट्रिक करता है, और एक बहुत ही बदनाम ज़माना इदारा समझा जाता है, जो कि बहुत गलत तरीके के साथ शहरियों को लूटने में मसरूफ है। उसी इदारे के एक ऑफिसर को सीएफओ अपॉइंट किया गया है पीआईए में। ये उसी थिंकिंग के साथ जो है वो लगता है कि पीआईए में काम कर रहे हैं। ये उन्हीं का ही ब्रेन चाइल्ड है कि आप इस तरीके से पेमेंट्स को रोककर बैलेंस शीट को बेहतर दिखाया जाए। पिछले ही साल ये मतलब जो 2000 की इब्तदाई सहमाही है, पहली सहमाही, उसके अंदर इन्होंने कहा था कि हमारे 37% रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। जब आपके पास रेवेन्यू में इजाफा हुआ है तो आपने ये पेमेंट्स क्यों नहीं की? उसकी वजह यही है कि जो पेमेंट्स करनी थी वो पेमेंट्स रोक कर इन्होंने इस तरीके से अपने बैलेंस शीट को बेहतर दिखाने और अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की है, जो कि अमलन अगर इसको देखा जाए तो एक फाइनेंशियल क्राइम है ये जी। और उसका नतीजा आपने देखा कि मुल्क को कितनी बड़ी बदनामी का जो है वो ये सबब बनना पड़ा है यकीनी तौर पे। तारिक साहब, अच्छा तारिक साहब, बिल्कुल ये मामला चूंकि बहुत ज़्यादा उलझे हुए भी हैं और बहुत पहले से शुरू हुए हैं, पीआईए के हवाले से इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे। आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि जो मामला है वो ऑलरेडी लंदन की एक अदालत में चल रहा है और अभी 22 तारीख को उसकी दोबारा समाअत भी है। तो फिर क्या वजह पेश आई या किस थिंकिंग के साथ जो लीजिंग कंपनी थी उन्होंने मलेशिया की अदालत से रब्ता किया, और क्या मलेशिया की अदालत ने एक तरफा तौर पर ही ये फैसला कर लिया और पीआईए को बिल्कुल इस बारे में आगाह नहीं किया गया, या पीआईए की अपनी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उसको पता होता कि ये केस जो कंपनी है वो मलेशिया भी लेके जा सकती है या जा रही है? देखें, इस मामले के अंदर ये एक कानूनी पहलू है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा तो कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल जो है वो समझ में आने वाली है कि अदालतें जो हैं वो कानून के मुताबिक फैसला करती हैं, और जो लीजिंग कंपनीज हैं इन्हें बैनुल-अक़वामी तौर पर ऐसी कवानीन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है ताकि ये अपने बिजनेस को फ़रोग़ भी दे सकें, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें। तो लाजमी तौर पर मैं समझता हूँ कि ऐसे दलाइल वहाँ दिए गए जिसके अंदर इमरजेंसी में ये बात कही गई होगी कि इन तैयारों को जो है वो रोका जाए, इसलिए कि फिलहाल ये तैयारे लीजिंग कंपनी की दस्तरस से बाहर थे, इसलिए कि पीआईए इन तैयारों को यूरोप के का रूट पीआईए के लिए बंद हो चुका है, तो ये तैयारे यूरोप नहीं जा रहे थे। ये तैयारे जो पीआईए बोइंग 777 जो है कनाडा के लिए भी यूज़ करती है टोरंटो फ्लाइट्स के लिए, लेकिन वो दूसरे तैयारे हैं एलआर लॉन्ग रेंज तैयारे, ये तैयारे वहाँ भी नहीं जाते थे। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अंदरून मुल्क परवाज़ें कर रहे थे या खलीज के चंद डेस्टिनेशन तक जा रहे थे। तो इस तरीके से ये तैयारे जो है इनकी दस्तरस से बाहर थे। तो जैसे ही इन्हें मौका मिला और इन्होंने, मेरा ख्याल ये है कि अदालत को इसी चीज़ के ऊपर कायल किया कि हमारे पास इसके अलावा मौका नहीं है, क्योंकि पीआईए ने कई महीनों से पेमेंट्स रोकी हुई है, तो इस तैयारे को जो है वो यहाँ पर बाउंड किया जाए और फिर उसके बाद हम जो है वो केस यहाँ पर पीआईए को बाद में सुना जाए, इसलिए कि तैयारा जो है वो उसके ऊपर काबू पाना जरूरी है। अब तक देखा जाए तो ये $14 मिलियन का मसला है, जबकि अभी अगर तैयारे को वापस करना पड़े पीआईए को तो इसके ऊपर पीआईए को इससे कहीं ज्यादा खर्चा करना है, क्योंकि उस हालत के ऊपर तैयारा वापस करना होता है जिस हालत पे तैयारा लिया जाता है, और दूसरे बहुत सारे कानूनी मामला होते हैं। तो ये बहुत एक्सट्रीम फैसला होता है जब कोई लीजिंग कंपनी इस तरीके से कोई इक़दाम करे, इसलिए कि खुद उसकी अपनी साख भी दांव पे लगी हुई होती है, उसने दूसरी एयरलाइंस के साथ भी डील करनी होती है, और अगर उसके मुतालिक ये शोहरत इस तरीके से हो जाए कि इस तरह ये तैयारे पकड़ लेते हैं तो दूसरी एयरलाइंस के लिए भी बिजनेस करना मुश्किल होगा। माजी में हम देखते रहे, अच्छा ये पहला मौका है कि जब पीआईए का जहाज सीज हुआ है, इससे पहले पीआईए की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके जहाज को कहीं रोक लिया गया हो। इस मामले मेरी आज एक पीआईए के साबिक एमडी से बात हुई जो कि कॉर्पोरेट प्लानिंग को बराह रास्त देखते रहे, और ये खास उन्हीं का शोबा है लीजिंग वगैरह का,
انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہمارے ساتھ اس طرح کی پرابلمس ہوتی تھی، ہم 2-3 مہینے بلکہ 4 مہینے بھی قسطیں نہیں دے پاتے تھے، جو کیش فلو کا پرابلم ہوتا تھا اس کی وجہ سے۔ تو ہم اس دوران بہت اچھی طرح گفت و شنید کرتے تھے، اور لیزنگ کمپنی کو اگر $4 ملین دینے ہیں، $6 ملین دینے ہیں، تو ہم $1 ملین $2 ملین دے کر چلاتے رہتے تھے، اور اس وقت تک کہ ہمارا کیش فلو بہتر ہوتا یا ہماری کوئی کریڈٹ لائن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی تو اس کے ذریعے ہم پیمنٹس کر دیتے تھے۔ تو پی آئی کی ریپوٹیشن بہت اچھی رہی ہے ماضی میں، اور پیمنٹس کے معاملے میں دیر سے بیر ضرور ہوئی ہے، لیکن پی آئی اے کی کریڈیبلٹی تھی۔ لیکن اس وقت جو پی آئی اے کا کنٹرول جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے بد انتظامی کی اور نااہلی کی انتہا کر دی ہے۔ انہیں کوئی چیز نہیں معلوم، مطلب یہ کہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کمرشل ایویشن کا۔ انہیں انٹرنیشنل جو لیزنگ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جو کیا کہنا چاہیے کہ ایویشن انڈسٹری کے اندر جو معاہدے ہوتے ہیں اور ان معاہدوں کی جو نارمس ہوتی ہیں، ان کا بالکل ادراک نہیں ہے۔ یہ ڈنڈے کے زور پہ چیزیں چلانا چاہتے ہیں، تو ڈنڈے کے زور پہ چیزیں نہیں چلتی۔ اب آپ کو میں دوسرا ایک پہلو بھی دکھاؤں کہ اس وقت جتنی مینجمنٹ ہے، ان کی اپنی تنخواہیں جو ہے وہ ریوائز ہوئی ہیں، ان کے پرکس ریوائز ہوئے ہیں، ان کی تنخواہیں اپنی تو بڑھ گئی ہیں، لیکن انہوں نے یہ پیمنٹ کیوں نہیں کی؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 30% ان کے پاس جو ہے وہ ایکسیس ریونیو ہوا ہے، جو پچھلی سہ ماہی تھی اس کے مقابلے میں 2020 کی جو پہلی سہ ماہی ہے اس میں 37% ریونیو زیادہ ہوا ہے، یہ انہوں نے کلیم کیا تھا۔ اور یہاں پر اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے انہوں نے یہ اپنے جو بیلنس شیٹ تھی وہ بھی جمع کرائی تھی اسی طرح۔ تو یہ بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اچھا، طارق ابو الحسن صاحب، اس حوالے سے بھی رہنمائی کیجئے گا۔ آپ نے کہا بالکل نااہل ٹیم ہے اور ان کو چونکہ تجربہ نہیں، لیکن یہ تو ایک بیسک سی کوئی آئی کیو رکھنے والا فرد بھی اس حوالے سے ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ اگر آلریڈی کسی چیز کے اوپر تنازع ہے، عموماً جیسے پاکستان میں اگر کسی گاڑی کے ٹوکن نہ لگے ہوں اس کو شہر سے باہر نہیں لے کے جایا جا سکتا کہ ایکسائز والے پکڑ سکتے ہیں، تو پھر ایک ایسی چیز جو اتنا بڑا ایسٹ ہو اور وہ ایک متنازع اور اس کو آلریڈی کیس چل بھی رہا تھا یہاں لنڈن میں، تو یہ تو کوئی بھی شخص ایون جو لوور مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو عموماً ہائر اتھارٹیز کو بتا سکتے ہیں کہ اس جہاز کا معاملہ ہے تو اس کو نہ لے کے جایا جائے، یا پھر آپ کے خیال میں پی آئی اے کے پاس اور جہاز اویلیبل ہی نہیں تھے اور مجبوری کی حالت میں لے کے جایا گیا؟ یہ آپ نے بہت اچھا کوسچن کیا ہے۔ یہ اس وقت پی آئی اے کا جو ماحول ہے، جو پی آئی اے کی ایڈمنسٹریشن جس طرح چل رہی ہے اس کا بھرپور عکاسی کر رہی ہے یہ صورتحال۔ میں نے جس طرح بتایا کہ جو مینجمنٹ آئی ہے یہ ساری کی ساری ڈیپوٹیشن کے اوپر ہائر کی گئی ہے، اور یہ یونیفارم پرسن ہیں، تو یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ دوسرا، اگر کوئی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری پرانی مینجمنٹ اور پرانے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے یہ سب چور تھے، اور ان کو کام نہیں آتا تھا اور یہ ہمیں غلط مشورے دے رہے ہیں۔ لہٰذا جو اب بچی کچھ پرانی مینجمنٹ بچی ہے جس میں جنرل مینیجر لیول کے لوگ ہیں، مینیجر لیول کے لوگ ہیں، انہوں نے عملاً موجودہ انتظامیہ کو مشورے دینا چھوڑ دیے ہیں۔ یہ بتا تو دیتے ہیں ان کو کہ یہ صورتحال ہے، لیکن اپنی بات کے اوپر زور نہیں دیتے، اور جو ہائر مینجمنٹ ہے جو کر رہی ہے اس کو وہ کرنے سے نہیں روکتے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے نتیجے میں بہتر مشورہ بھی جو ہے وہ ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر یہ خدشہ ہو کہ یار اس کا پرابلم چل رہا ہے اور یہ جہاز کے ساتھ کوئی اقدام ہو سکتا ہے، تو اسے اس روٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پی آئی کے پاس طیارے موجود ہیں، اور اس وقت سب سے جو فالتو آپ کہیں گے جس کی سب سے کم یوٹیلائزیشن ہے جن جہازوں کی بوئنگ 777 ہے، بیشتر جہاز کھڑے رہتے ہیں، تو یہ اس میں سے جو ہے وہ جہاز وہ بھیجا جا سکتا تھا جو اس سے متعلق نہیں ہے۔ میری آج پی آئی کے ترجمان سے بات ہوئی اس بارے میں کہ کیا کوئی تحقیقات اس بارے میں ہو رہی ہے کہ اس طرح کے جہاز کو کیوں بھیجا گیا، تو بہت سختی کے ساتھ انہوں نے بعض جگہ پہ چھپنے والی ان خبروں کی تردید کی کہ جی ایسی کوئی انکوائری نہیں ہو رہی پی آئی میں کہ یہ جہاز کیوں بھیجا گیا تھا، اور وہ اپنے اس یہ استدلال ہے ان کا کہ یہ جہاز ہمارے پاس دستیاب تھا اور وہ ہم نے بھیجا ہے، اور جو کارروائی ہوئی ہے ملائیشیا میں وہ بالکل غلط ہے اور یک طرفہ ہے یہ کارروائی۔ جی
सैयद मुस्तफ़ा साहब, हमें बिल्कुल ब्रेक की जानिब जाना है। आपसे इस हवाले से पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल में, जैसे अभी तारिक अबुल हसन साहब ने भी कहा, पूरा वो सिनेरियो भी बताया, तो क्या ये सफारती महाज पे भी ताल्लुकात में तलखी पैदा नहीं कर सकते पाकिस्तान और मलेशिया के कि इस तरह से वहाँ पे त्यारा जब्त कर लिया गया? मेरा ख्याल में ये एक अदालती फैसला है और इस पर कोई सफारती सतह पे पीआईए ये बात तो कर रही है कि हम हुकूमत से कह रहे हैं कि वो सफारती सतह पे मामला बताए, लेकिन ये सफारती सतह का मामला नहीं है, ये अदालती फैसला है। लंदन में बाकायदा पाकिस्तान पीआईए खुद अदालत में गई हुई है, जबकि वो तारिक अबुल हसन ने जैसे रोशनी डाली कि आर्बिट्रेशन में भी है। तो जाहिर सी बात है, अगर अदालत में है और अदालत की तरफ से कोई फैसला आया और उसके ऊपर कोई अमल दरामद हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये मामला सफारती सतह पर तो नहीं उठाया जाता। और पाकिस्तान वैसे भी अगर कितने ही मामला तो पाकिस्तान को हजीमतों का सामना करना पड़ा है, गुज़श्ता चंद दिनों में देखने ब्रॉडशीट के मामले में भी हुआ है और ये भी हुआ है, कौन से मामला सफारती सतह पर उठाया गया है? मेरे ख्याल में पीआईए को भी अब ये चीज छोड़ देनी चाहिए कि उसको एज ए कॉरपोरेशन फंक्शन करना चाहिए और अपने मामला को खुद डील करना चाहिए और हर चीज के लिए हुकूमत की तरफ नहीं देखना चाहिए कि हमारी मदद की जाए। जी, तो आपके ख्याल में सैयद मुस्तफ़ा साहब, कोई इसके ऊपर मजीद तहकीकात होंगी, नहीं होंगी? कौन जिम्मेदार था? कौन करेगा तहकीकात? अभी आपकी जो पीआई की जो पूरी की पूरी इंतजामिया है, वो जिस इदारे से आई है, उस इदारे के बारे में क्या हुकूमत वक्त में इतनी जुर्रत है कि वो उसके बारे में कोई कार्रवाई कर सके? उनको तो हर हाल में जो भी चीज है उन सर तस्लीम खम करना है, जो भी है। आप सिविलियंस के खिलाफ जो है आप कोई भी तहकीकात भी कर सकते हैं, कमेटी भी बना सकते हैं, कमीशन भी बना सकते हैं, लेकिन अब पीआईए को जो लोग चला रहे हैं उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आप जिसे कहते हैं कि ख्वाब ही रहेगा कि हुकूमत की तरफ से कोई इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। और जैसे कि अभी तारिक ने निशानदेही भी की कि उनकी कहते हैं तर्जुमान से बात हुई, तो उसने सख्ती से तरदीद की कि इस चीजों के ऊपर जो गलतियां हैं, जो पीआई की इंतजामिया की जो मैनेजमेंट की जो गलतियां हैं, उसके ऊपर तो तहकीकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी किया मलेशिया ने गलत किया, मलेशिया की अदालत ने गलत किया, इस बारे में कोई तहकीकात नहीं होगी। और इससे पहले आप देख लें कि पायलटों के मामले में कौन सी तहकीकात हुई। यकीनी तौर पर सैयद मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। चूंकि बिल्कुल ब्रेक का टाइम है, तारिक अबुल हसन साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया और इस हवाले से मुकम्मल और तफसीली आगाही भी फराहम की। थैंक यू वेरी मच सैयद मुस्तफ़ा साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, अब प्रोग्राम का पहला हिस्सा था जिसमें हमने गुफ्तगू की पीआईए का जो जहाज़ ज़ब्त किया गया मलेशिया में। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ मज़ीद मामलात हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने पाकिस्तान के हवाले से ही एक और अहम बैनुल-अक़वामी मामला है उसको डिस्कस करना है, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान में भी ये मामला आजकल ज़ेर बहस है और ख़ास तौर पे हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है जब एक बरतानवी अदालत ने नैब यानी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो पाकिस्तान का एक इदारा है, कौमी इदारा, उसे तकरीबन $2.5 करोड़ बल्कि $2.5 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना किया। और जुर्माने की ये रकम फिर बाद में पाकिस्तान हाई कमीशन का जो अकाउंट है उससे हासिल करके उस कंपनी को उसके हवाले की गई। इस सारे मामले में भी पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी बदनामी भी हुई, उस हवाले से उस पर उंगलियाँ भी उठ रही हैं। ये मामला है क्या, क्यों इतना ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और इसमें जो ख़ास तौर पे ये जुर्माना हुआ क्यों हुआ, कौन कसूरवार था, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए सैयद मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, जबकि हमें ज्वाइन कर रहे हैं मीर इकराम हुसैन साहब टेलीफोन पर, वो भी हमारे साथ होंगे, हमारे पैनल का बाकायदा हिस्सा होते हैं ये दोनों हज़रात। दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सैयद मुस्तफ़ा साहब, इस हवाले से ये इशू के हवाले से तो कुछ आगाही दीजिएगा, ख़ास तौर पर ये जो जुर्माना है, जो जुर्माना हुआ अभी इतनी बड़ी रकम तकरीबन $2.5 करोड़, $2 करोड़ गालबन $80 लाख थे जो अदा करने पड़े। क्यों ये इतनी बड़ी जो पेनल्टी है वो यकीनी तौर पे पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसा है उसको, और ये जुर्माना पाकिस्तानी कौम को भुगतना पड़ा? कौम तो 70 साल से भुगत रही है और इनकी गलतियों को, उनकी चोरियों को, उनकी चुकारियों को जो है उनका खमियाजा अपनी जेब से अदा कर रही है। देखें, मसला ये है कि ब्रॉडशीट के साथ जो है, जो सबसे अहम इशू ये है कि
آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو کمپنیاں ہیں وہ عموماً نو ون نو فی کی بنیاد پہ کام کرتی ہیں، اور جو ریکوری ہوتی ہے اس میں سے شیئر لے کے جو ہے سے اپنا معاوضہ لے لیتی ہیں. اکثر اس بنیاد پہ جو ہے معاہدے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کا معاہدہ براڈ شیٹ کے ساتھ بھی کیا گیا تھا، اور اس میں 20% جو ہے ریکوری کے جو ہے ریکوری کے اماؤنٹ میں 20% جو ہے ان کو معاوضے کے طور پہ ادائیگی کی حامی بھری گئی تھی. لیکن جو سب سے بڑا اور اہم ایشو یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ لوگ ریکوری کرتے تھے اور نشاندہی کرتے تھے اکاؤنٹ کی، تو نیب جو ہے وہ ان اطلاعات کو ان اکاؤنٹ ہولڈرز کو لیک کر دیتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ رقم وہاں سے نکال لی جاتی تھی. اب آپ بتائیں کہ جب ایک کمپنی جو کہ کام کر رہی ہے اس نے اپنا معاوضہ ہی اس بنیاد پہ طے کر رکھا ہے کہ جو ریکوری ہوگی اس میں سے 20% ہم لے لیں گے، اور جو آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ اس ریکوری کا رستہ روک دے، تو پھر یہ اپنا معاوضہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو یہ بنیادی طور پہ ایک ایشو تھا. ایشو تو اور بہت سارے اس میں بھی ہے، خاص طور پہ جو پاکستان جو موجودہ حکومت کے جو لوگ ان میں شامل ہیں، ان میں کچھ جنرلز بھی شامل ہیں، وزراء بھی شامل ہیں، لیکن یہ ایک مین ایشو تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا جو ہے معاوضہ طلب کیا تھا، اور وہ معاوضہ انہوں نے حکومت پاکستان سے نکلوایا. جی میر اکرام صاحب آپ بھی ساتھ ہیں، تھینک یو ویری مچ. اچھا میر صاحب، یہ جو معاہدہ تھا اس سے صدر مشرف صاحب کے دور میں ہوا، تقریباً سال 2000 میں ہوا، اور اب جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں، اور حکومت کا بھی موقف یہ ہے کہ 2003 میں یہ معاہدہ تو ختم کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ اتنا لٹکتا کیوں رہا، اور جو درمیان میں حکومتیں آتی رہیں ان کا اس حوالے سے کیا کردار رہا کہ اب 2020 میں جا کے 21 میں جا کے اتنی بڑی رقم اس کو، اور درمیان میں بھی کچھ مراحل آئے جب اس کو رقم کی ادائیگی ہوتی رہی اس کمپنی کو، اور اب ایک جرمانہ، اور پھر خاص طور پہ وہ جرمانہ بھی زبردستی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے لے کے، بینک اکاؤنٹ سے لے کے اس کے حوالے کرنا پڑا. بہت شکریہ احمد شاہین صاحب. سب سے پہلے تو میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ پاکستان ایک بہترین ملک ہے جہاں پر بہترین کاروبار کے مواقع ہیں. میں اپنے پروگرام سے پاکستان کا، میرا، آپ کا، مجتبیٰ صاحب کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا بہترین امیج جائے. جو یہ معاملہ ہے، بدقسمتی سے اس معاملے میں ہمارے بھائی بھی ہیں کچھ ایسے کہ وہ اس کو ٹوسٹ کر کے، اگر کسی کوئی مجرم ہے، وہ چاہے عمران خان کی گورنمنٹ ہے یا وہ پرویز مشرف کی گورنمنٹ ہے یا وہ نواز شریف کے دور میں کسی سے بھی غلطی ہوئی، سزاوار، وہ ایک خاص ٹینیور میں ہونے والے لوگ ہیں جنہوں نے غلطی کی. لیکن اوورآل پاکستان کی بدنامی یا پاکستان کے اوپر انگلی اٹھنا، یہ سیاستدان ایسے انداز میں اپنے آپ، جو ان کے اوپر انگلیاں اٹھنی چاہیے انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف اٹھا کے، تو اوورآل جو پاکستانی نہیں ہے یا جو غیر ملکی یا ہمارے اوورسیز پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں، ان پر کوئی امیج خراب نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے یہ جتنا بھی معاملہ اس وقت اچھالا جا رہا ہے، جس کو ہم سادہ لفظوں میں سانپ کی لکیر کو پیٹا جا رہا ہے، جیسے آپ نے پوری تاریخ گنائی کب یہ سٹارٹ ہوا اور کب چلا گیا. تو پوائنٹ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بدستور میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس انداز میں پاکستان نے، یعنی پاکستان کا قصور ہے اس میں، کوئی پاکستان نو، جو چند لوگوں کا جن کا نام لیا جا رہا ہے، یا یہ جو کمپنی خود کہہ رہی ہے ابھی کہ ہم نے 2018 میں اکتوبر میں ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے ایک اور پیسے فائنڈ آؤٹ کیے جو ان کی ایجنسی نے، نیشنل کرائم ایجنسی نے. تو اب وہ اپنی حد تک اپنی لالچ، یا انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ ہم اس میں سے اپنا اتنا رکھیں گے اور ہم اس طرح سے آپ کو پیسے دیں گے. ٹھیک ہو گیا، یہ ان کا ایک بزنس ہے جو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کر. میرا پوائنٹ آف ویو میرا ہے، میری ذاتی میری ایک رائے ہے اس میں. میر صاحب ایک ملک کو جرمانہ ہوا کسی اور ملک کی عدالت میں، اور یقینی طور پہ وہ انٹرنیشنل ایشو تو بنتا ہے، اور جب انٹرنیشنل ایشو بنا، ایک پورے ملک کو جرمانہ ہوا تو بدنامی کا باعث بھی بنا. نہیں، قصوروار کون ہے؟ ہاں دیکھیے، بالکل اچھی بات کی آپ نے کہ انہوں نے یہاں پر جو ڈکلیئرڈ نہیں تھے ایسٹ، ان کو فائنڈ آؤٹ کیا نا، اور وہ پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کو دینے کی بات کی انہوں نے کہ ہم یہ ریکور کر کے دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے مینشن کیا، جو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ
بہت سی جگہوں پہ ان کی جو ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے کہ ہم جو ہیں ہمارے ساتھ میٹنگز ہوئی اور ہم نے یہ بات کی اور ہم سے کمیشن مانگا گیا کہ ہم سے ہمارا حصہ دیا جائے اور ہم تو اپنا حصہ لیں گے اس میں سے اور باقی گورنمنٹ آف پاکستان کو دیں گے. تو اس انداز میں ملک کو تو کوئی گندا نہ کرے نا. مطلب وہ تو کمپنی لالچ کر رہی ہے ہم 100%. تو میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے یہ ایک معاملہ ہوا جس میں جرمانہ لگا, جس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گورنمنٹ کے کسی بھی آفیشل سے غلطی ہوئی ہے. یہ بات آپ کی میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں قصوروار ہے کوئی. لیکن یہاں پہ نا ہوتا یہ ہے کہ آڑ میں سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں. میں کلیئر کہہ رہا ہوں, سیاستدان جو ہیں وہ جب وہ یہاں پر آ گئے ہیں اور جو ایسے جو ڈھونڈے گئے ہیں وہ کہاں ڈھونڈے گئے ہیں, وہ پاکستان میں تھوڑی ڈھونڈے ہیں, وہ تو انگلینڈ میں ڈھونڈے ہیں نا. اور اس کے اوپر ہی انہوں نے وہ سارے ایسٹس کو کے اوپر ساری بات ہوئی ہے. بھائی جان میں کلیئر کروں گا, سوری میں پاکستان کے حوالے سے تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اوپر جو ہمارے اوورسیز انویسٹرز جب آتے ہیں تو یہاں پر ان کو بھی تنگ کیا جاتا ہے, ان کے خلاف بھی کام کیے جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسفلی آئیں, پاکستان میں انویسٹ کریں اور پاکستان کے اندر آ کے کام کریں. ان کو ایسا امیج نہیں جانا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ان کو پریشان کیا جائے گا. جی اب جہاں یہ ہے یہ اصل پوائنٹ آف ویو ہے کہ امیج یقینی طور پہ امیر صاحب اور اس کے مختلف حوالوں کے ساتھ ساتھ اس پہ گفتگو کرتے بھی رہیں گے. سید مصطفیٰ صاحب آپ اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا کہ ایک معاہدہ جو 2000 میں کیا گیا اور 2003 میں ختم بھی ہو گیا, پھر وہ اتنا زیادہ لٹکتا کیوں رہا, اور خاص طور پہ یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یک طرفہ طور پہ پاکستان نے ڈیسیجن کیا اور اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا, جو بنیاد بھی بنائی بعد میں براڈ شیٹ نے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک معاہدہ ہو کسی انٹرنیشنل فرم کے ساتھ اور ایک فریق اس کو یک طرفہ طور پہ ختم کر دے اور پھر سمجھے کہ بس قصہ ختم؟ دیکھیں شروع میں ہی بدنیتی واضح تھی, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ان کے جو مالک ہے جنہوں نے ان کی سٹیٹمنٹ کے مطابق پہل یہ لوگ صرف یہ جنرل مشرف صاحب صرف یہ چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی کرپشن پکڑی جائے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر براڈ شیٹ کمپنی نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کسی ایک دو شخصیات کے خلاف نہیں کریں گے, ہم پھر اس کو ایک براڈر وے میں کام کریں گے. اور اس میں پھر اس کے بعد اہداف کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا, 200 سے اوپر اہداف کیے گئے جن سب کی دولت. اس میں کون کون لوگ شامل تھے, ان میں صرف سیاستدان نہیں شامل تھے. یہاں پہ یہ وہ معاملہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ حکومت کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ معاہدے کو ابرپٹلی ختم کر دیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں صرف نواز شریف اور آصف علی زرداری کا نام نہیں آتا, اس میں بہت سارے وہ لوگوں کے نام بھی آتے ہیں جو اس وقت حکومت وقت کا حصہ تھے. شروع میں تو نیب نے, اور پھر اس میں نیب شروع میں تو جیسے کہ میں نے آپ تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ نیب لیک کرتی رہی خبروں کو اور کیا لوگوں کو جو ہے. اور یہ براڈ شیٹ کے جو سی ای او ہیں انہوں نے خود یہ بیان دیا ہے. ہاں جی ہاں, تو وہ اسی لیے ابرپٹلی ختم کیا گیا کہ اس میں پھر ان لوگوں کے نام بھی آ رہے تھے جو صرف سیاستدان بھی تھے, حکومت میں شامل سیاستدان تھے, بیوروکریٹس بھی ہوں گے, جرنیلز بھی ہوں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف سیاستدانوں کو, ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہے بحیثیت قوم کہ ہم ہر چیز میں صرف سیاستدانوں کو قصوروار قرار دیتے ہیں, حالانکہ سیاستدان اکیلے نہیں لوٹ کے کھا رہے, سب مل کے لوٹ کے کھا رہے ہیں. اس میں سب چیزیں شامل ہیں, اس میں جج بھی شامل ہے, اس میں جرنیل بھی شامل ہے, اس میں اور بیوروکریٹس بھی شامل ہیں, سب مل کے کھا رہے ہیں. اگر آپ صرف سیاستدانوں کی کرپشن کو دیکھ لیں اور اس کو دوسرے اداروں سے موازنہ کریں تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی. تو یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ جب ہوتا ہے, کوئی بھی اس طرح کی تحقیقات ہوتی ہے, اس میں حکومت کی نیت درست نہیں ہوتی, وہ چیری پکنگ کا معاملہ ہوتا ہے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف مخصوص لوگوں کو جو ہے نشانہ بنایا جائے, باقی جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں, جو ہمارے ساتھ ہماری کرپشن میں شامل ہے, ان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں, ان کی کرپشن کے اوپر جو ہے زد نہ پڑے. تو یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. اس میں انہوں نے آفتاب شیرپاؤ صاحب کی اور ایک عامر لودھی صاحب ہیں ان کی مثال بھی دی ہے کہ جب ان کے ایسٹس کے بارے میں بتایا گیا
تو پھر حکومت کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ آپ ان کی تفتیش چھوڑ دیں، اور وہ جو موسوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد بہت حیران بھی ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ کچھ عرصے بعد آفتاب صاحب وزیر داخلہ بن گئے مشرف صاحب کے دور میں۔ بہرحال یہ مختلف اس حوالے سے چیزیں ہیں۔ میر اکرام صاحب، آپ نے بھی کہا کہ یہ ایک لالچی قسم کی کمپنی ہے، اور وہ تو یقینی طور پہ وہ تو چاہے گی جتنے زیادہ پیسہ سمیٹ سکے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے انہوں نے بیان دیا، ابھی 2-3 دن پہلے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ براڈ شیٹ مکمل شفافیت سے تحقیقات کرے، اور کرپشن کے یہ انکشافات ابھی صرف آغاز ہیں، یعنی کہ حکومت غالباً یہ چاہ رہی ہے کہ وہ کمپنی جو پہلے ہی اتنے بڑی تعداد میں رقم بٹور چکی ہے اور اس کے عوض اس نے ابھی تک ریکوری کر کے تو کچھ نہیں دیے، تو جرمانے کی مد میں ادا کیے گئے، اور پاکستان کے خزانے میں جو ریکوری ہے وہ تو نہیں پہنچی، لیکن موجودہ حکومت غالباً یہ چاہ رہی ہے کہ وہ اسی طرح اپنی تفتیش جاری رکھے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کیا حاصل ہوگا اس سے اگر وہ کمپنی تفتیش جاری بھی رکھتی ہے، اور ابھی تک کا کوئی 20 سال کا ٹریک تو ان کا یہ ہے کہ وہ صرف پاکستانی حکومت سے جرمانہ ہی وصول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، پاکستانی قوم کو انہوں نے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں دی؟ بڑا آپ نے مجھے کون سا قسم کا سوال کیا ہے، یہ سوال میں جواب بھی آپ نے مجھے دے دیا ہے۔ بالکل یہ بات میں آپ سے متفق ہوں۔ دیکھیے کہ ابھی تک جو ہے نا وہ ہم نے جرمانے پی آئی اے میں بھی دیے ہیں، ہم نے یہ بھی ایک بہت بھاری جرمانہ ادا کیا ہے، اور یہ عوام کے پیسوں سے یہ ادا کیے جاتے ہیں جرمانے۔ مشتبہ صاحب نے بات پہلے کی کہ یہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ جو اب یہاں پر پاکستان میں جو بھی سیاستدان یا گورنمنٹ جو بھی آئی، اور خاص طور پہ ابھی جو دعوے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے تو بڑھ چڑھ کے دعوے کیے نا کہ ہم ہر طرح سے شفافیت لے کر آئیں گے اور انقلاب آئے گا، اور جس کو کہتے ہیں تبدیلی کا ایک بڑا تبدیلی آئے گی، اور لیکن اس کے نہ تو اثرات نظر آ رہے ہیں، بلکہ برعکس لوگوں میں ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ یہ اب جو چیز سامنے آئی کہ جرمانے ادا کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس میں اور کوئی ایسیٹس آئے بھی نہیں۔ تو یہ ہمارے سیاستدانوں کے تحفے ہم کو ماشاءاللہ ملے ہیں، اس سے تو میں ایگری کرتا ہوں۔ اور دوسرا ایک جو بڑی اہم چیز ہے نا، میں جس چیز کے اوپر بڑا غور کرتا ہوں ہمیشہ، ہم 3 اوورسیز پاکستانی یہاں پہ جو رہتے ہیں ان کا ہمیشہ رہتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے کب معاملات بہتر ہوں اور یہاں سے لوگ پاکستان میں جا کے کوئی کاروبار کریں، لیکن جب یہ حالات دیکھتے ہیں، اس طرح سے پریشان کن حالات سامنے کر دیے جائیں، تو وہ جو بڑے سے بڑا سوچ کے جاتا ہے محنت مشقت کرنے کے لیے اور بہتری کے لیے پاکستان میں، تو وہ بیچارہ کاروباری بندہ بھی 10 دفعہ سوچتا ہے۔ عمران خان صاحب کو اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ اپنے باہر کے یا اپنے ملک کے اندر کے کاروباری لوگوں کے لیے مواقع پیدا کریں، نہ کہ ان کے لیے پریشانیاں بڑھیں اور وہ مواقعوں سے گھبرائیں۔ عوام کو سہولت پیدا کرنی چاہیے، عوام کے لیے سہولت پیدا کریں، اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے سہولت پیدا کریں۔ تو یہ اس طرح کی اگر امپریشنز ہوں اور عام بندہ ان چیزوں کو دیکھ کے ایک امپریشن لے، یہ گورنمنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس پہ غور کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو تھوڑا سا کہ اس طرف دھیان دیں اور کلیئر کریں اس چیز کو کہ یہ اب ٹاپک ہے، ظاہر ہے ہم نے اس پہ تنقیدی جائزہ بھی لینا ہے، ہم نے بات کرنی ہے، سوال ہے اٹھے گا، لیکن بہتری حکومت نے ہی لانی ہے۔ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ بہتری لائی جائے، اس پوری بحث کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کے لیے بہتری آئے، ملک کا نقصان نہ ہو۔ تو اور خاص طور پہ تجارتی حساب سے، ظاہر تجارت سے ملک میں بہتری آتی ہے۔ جی میر صاحب، اگر جی بالکل۔ اچھا سید مصطفیٰ صاحب، یہ جو رقم ہے یہ عدالت کے حکم پر پھر ہائی کمیشن کا جو اکاؤنٹ ہے اس سے لے کر براڈ شیٹ کے حوالے کی گئی، ایک بڑی رقم ہے۔ اس حوالے سے آپ آگاہی بھی دیجئے گا، آگاہ کیجئے گا کہ کیا عموماً جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں دیگر ممالک میں، مختلف ممالک میں، ان کے اکاؤنٹس میں اتنی بڑی رقم موجود ہوتی ہے؟ اور کیونکہ تقریباً $2.5 کروڑ سے زیادہ کی اماؤنٹ ہے، تو کیا اتنے اخراجات ہوتے ہیں اور اتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے جو وہاں پہ پڑی رہے؟ دیکھیں، یہ تو جو ان کو ضرورت ہوتی ہے، جتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور یہ اسی وقت کی جاتی ہے جب حکومت کی طرف سے یہاں سے منظوری دی جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اکاؤنٹ میں بینک میں اس وقت ہر موقع پہ کتنی رقم ہوتی ہے، لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ وہ رسپانسبل پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، اور جب کوئی چیز جو ہے اگر ان کی طرف سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے اور حکومت پاکستان کی اس میں منظوری شامل ہوتی ہے،
تو وہ رقم جو ہے فوری طور پہ اس کی ترسیل ہو جاتی ہے. لیکن اس میں سب سے ایک اہم پہلو ہے، کیونکہ آپ کے پاس پروگرام کا وقت بھی کم ہے، میں ایک آپ کی نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم نے اس سارے معاملے کی تحقیقات کے لیے ابھی ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جو اس بات کی تحقیقات کرے گی اس میں کہاں کہاں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اور کہاں کہاں جو ہے اس میں جو ہے وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر پکڑ ہوتی ہے. اور اس میں ایک ایسے صاحب بھی شامل ہیں جن کا نام آ رہا ہے، جن کے اوپر الزام لگ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال وہ الزامات کی زد میں ہے. شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے کچھ اس قسم کے معاملات کیے، اگر تو انہوں نے اس کی تردید بھی کی ہے، لیکن ان کی وہ الزامات کی زد میں ہے. تو انہی کو اس کمیٹی کا ممبر بنا دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں مجرمانہ غفلت ہے حکومت کی جانب سے، اور کم از کم ان کو شہزاد اکبر صاحب کو اس چیز سے باہر رکھنا چاہیے تھا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جنرل آصف سلیم باجوہ کے اوپر جو الزامات تھے، انہوں نے خود ہی بیرسٹر فروغ نسیم کو جو ہے اس کی تفصیلات پیش کی اور خود ہی اس کو تسلیم کر لیا گیا. تو جس شخص کے اوپر الزام ہوتا ہے اس کو ایسی کمیٹیوں میں نہیں شامل کیا جاتا، ایسے اسکینڈلز کی تحقیقات کے لیے نہیں شامل کیا جاتا جس پہ خود اس اسکینڈل میں ملوث ہونے کا الزام ہو. تو میرے خیال میں اس سے حکومت کی بدنیتی بھی سامنے آتی ہے، اور اس چیز کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ حکومت اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتی، بلکہ زیادہ تر اس کو ابھی بھی اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اپوزیشن کو جو ہے بدنام کیا جا سکے، ان پہ یا ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جا سکے. جی اچھا، میر صاحب جو سید مشتبہ صاحب ہیں انہوں نے ذکر کیا حکومتی کمیٹی کا، ایک روایتی سا بیان آ گیا، روایتی سی خبر آ گئی، اور کمیٹی یقینی طور پہ بنائی تو گئی ہے، اعلان کیا گیا ہے اس کا، وہ اپنی کارروائی کا آغاز بھی کرے گی. لیکن ہم گزشتہ کچھ عرصے سے خاص طور پہ یہ جو گزشتہ 2-2.5 سال ہیں اس موجودہ حکومت کے، ہر اہم معاملے کے بعد ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، چاہے وہ جو چینی کا معاملہ ہو، پیٹرول کا معاملہ ہو، ادویات کا معاملہ ہو، اس طرح جو بھی چیز سامنے آتی ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے. اس کے کچھ معاملات کی رپورٹ آ جاتی ہے، کچھ کی رپورٹ دبا لی جاتی ہے، لیکن ابھی تک ہم نے کسی بڑے معاملے میں ملوث جن لوگوں کے نام آئے کمیٹی کی رپورٹس کے بعد ان کو سزا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ کے خیال میں یہ طرز عمل کیسا ہے، اور کیا جو موجودہ معاملہ ہے پاکستان کو اتنے بڑے رقم جرمانے کی مد میں ادا کرنی پڑی، اس کے بعد اگر کمیٹی بنا بھی دی جائے گی تو کیا جب اس کی رپورٹ آئے گی تو اس میں کسی کو سزا ہو پائے گی اس کی، یا کم از کم مجرموں کی نشاندہی ہو پائے گی؟ بڑا تفصیلی بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. میں ایک بات واضح کروں، مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ الزامات کی زد میں، یہ بات بالکل درست ہے کہ یہاں پر یہ ایک روٹین بن گیا ہے کہ جھوٹے الزامات کی زد میں لے آؤ کسی کو، اور اس کے بعد الزام لگانے والا کون، نہ اس کا نام کا پتہ، اور پھر اس پہ ایک کمیٹی بناؤ، اس کی انکوائری کرو، اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون ہے، یہ کیوں الزامات لگائے گئے. اس کا جس کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے، وہ یہ سیاست ہو، یہ تجارت ہو، اس سے ملک کا بہرحال نقصان کر کے اور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کی بات بہترین ہے کہ یہ کمیٹی صرف جو ہے نا اپنے اوپر سے ایک بوجھ ہٹانے کے لیے، یا یہ کہنا کہ ٹھیک ہے ایک بات پتہ چلی ہے تو اب کیا کریں، یہ بڑا پرانا ایک سیاسی حربہ ہے کہ جی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ انکوائری کرے گی اور اس کے بعد جناب اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو کمیٹیاں تو پہلے بہت بنی، رپورٹس تو پہلے بہت آئیں، اور پہلے بھی بہت سے لوگوں کی حکومتی جو اس وقت اراکین ہیں ان کی جائیدادیں یہاں پہ نظر آئیں، اس پہ بھی کمیٹی بنی، پھر اس کے بعد اس پر اب کمیٹی بن گئی ہے. تو ایسا ممکن نہیں کہ مجھے لگتا نہیں، مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ اس پہلے نمبر پہ یہ مان لے کہ اتنا بڑا جرمانہ ادا کیا، اس میں ملک کا نقصان ہوا، کون اس کا ذمہ دار ہے. اور اگر آپ کمیٹی بناتے ہیں تو اس کمیٹی کا بنانے کے بعد یہ نقصان کا اگر آپ کہہ بھی دے تو ذمہ دار ہیں، تو وہ اس کا کون ذمہ داری کے بعد کیا ہوگا، کیا کون بھرے گا؟ وہ بھرے گی تو پھر بھی عوام. ان کمیٹی والوں کی تنخواہیں بھی جو کمیٹی بنانے کے بیٹھنے کے ٹی لیں گے اس کی بھی عوام دے گی. لیکن اگر یہ فیصلہ ایمانداری سے کریں پھر اس کو سزا دیں. جو بھی اس وقت جس سے بھی یہ ٹیکٹیکل مسٹیک ہوئی ہے، یا انہوں نے صحیح طرح اس کو فیس نہیں کیا، یا جس کو انہوں نے جان بوجھ کر بیچ میں ختم کیا اور معاملات کو کسی کو NRO دیا گیا یا کسی سے لین دین کیا گیا، جو بھی کمیٹی کی فائنڈنگز ہوں اور اس پہ پھر سزا ملے،
وہ حکومت میں ہیں یا وہ حکومت میں تھے، وہ ماضی میں ہیں، اور پھر وہ رپورٹ پبلش ہو. اور بالکل میر صاحب پروگرام کے بالکل آخری لمحات ہیں، صرف اس حوالے سے آگاہ کر دیجئے گا. اس تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں حکومت مسلسل اپوزیشن کے اوپر ڈال رہی ہے اور اپوزیشن حکومت کے اوپر ڈال رہی ہے، اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کلیئر ہو گئے اور دوسرا فریق اس میں پھنس گیا. تو آپ اس سارے تناظر کو کیسے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو اس مقصد ایک سیریس معاملہ ہے لیکن پھر اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور سیاسی بیان بازی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ بالکل آپ نے کہہ دیا نا، سیاسی سکورنگ یہی ہے. یعنی کسی نہ کسی انداز میں سیاستدانوں کو کوئی ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا، ایک دوسرے پہ الزامات لگانے ہیں. ایک جواب دے رہا ہے اور ایک سامنے آ کے بیٹھ جائے گا ٹاک شو میں، وہ اس پہ الزام لگائے گا، وہ اس پہ الزام لگائے گا. آپ اپنی پروگرس بتائیں. آپ کی پروگرس ہے جرمانے، آپ کی پروگرس کچھ نہیں ہے. پروگرس نہیں، یہ آپ نے کہہ دیا، یہ صرف ایک اپنی سکورنگ ہے اور وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. یعنی وہ اپنے باقی مزے لے رہے ہیں. جس کے پاس وزارت ہے وہ اپنی وزارت کے مزے لے رہا ہے، جس کے پاس کوئی دوسری سہولیات ہیں وہ اس کے مزے لے رہے ہیں. اور رزلٹ یہ ہے آپ کے سامنے، رزلٹ یہ ہے ہمارے سامنے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ میر اکرام حسین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. سید مصطفیٰ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک جس میں ہم نے پاکستان کے حوالے سے کو ڈسکس کیا. ہمارے ساتھ مہمانان بھی موجود رہے، ان کے ساتھ بھی ہم گفتگو کرتے رہے. امید ہے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.